السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں اکثر میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان سے آوازوں کو زیادہ نمائندگی نہیں دی جا رہی، لیکن آزاد ڈیجیٹل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بلوچستان کی وہ جینون آوازیں جو کہ میڈیا پر نہیں آتی ہیں ان کو ہمارے میڈیا کے جو بڑے بڑے اینکر حضرات ہیں، جن میں نام بھی لینا چاہوں گا، حامد میر صاحب وغیرہ، وہ دعوت نہیں دیتے، ان کو ہم آزاد ڈیجیٹل پر لے کر آئیں اور وہ یہاں پر آ کر بلوچستان کے جو مسائل ہیں اور ان کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کریں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بی ایل اے سے اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، فتنہ الہندوستان، یہ خوارج، ان سے نہیں ڈرتے اور کھل کر بولتے ہیں. اور آج ان میں سے ہی ایک نوجوان میر ندیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جالوان عوامی پینل سے ان کا تعلق ہے. میر شفیق الرحمان مینگل صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے. تو کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا فضل ہے. تو آج بھائی سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پاس ادھر آئے اسلام آباد. تو اکثر آپ کو ہم کوئٹہ سے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو یہ پاکستانی میڈیا پہ جب آپ بھی غور کریں اور ہم بھی غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک تاثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے حامد میر صاحب ہیں یا ستور ہیں یا اس طریقے سے جو دیگر بڑے اینکر حضرات ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلوچستان کی ان آوازوں کو کبھی بلایا ہو جو کہ یہ دہشت گردوں اور یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے خلاف کھل کر بولتے ہیں. وہ ہمیشہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ یہ دہشت گرد گروپس کی بالواسطہ یا بلا واسطہ حمایت کرتے ہیں. تو آپ کا اس تاثر کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پہلے تو یہ کہ بلوچستان سے اکثر یہاں جو ہماری مین اسٹریم میڈیا ہے یا جو نام آپ نے گنوائے ان میں سے کچھ اور مزید لوگ ہیں، وہ اور ان کے ساتھ کچھ اور مزید لوگ، یہ اکثر بلوچستان کے یا تو منفی چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا پھر ان کرداروں کو کوریج دیتے ہیں کہ جنہوں نے آج سے نہیں، ازل سے، شروع دن سے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے اور جن کا ماننا اور جن کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ غیر فطری ہے، اور جنہوں نے مسلسل ایک ملک دشمن، سماج دشمن بیانیے پہ جنہوں نے مسلسل کام کیا، اور حتیٰ کہ اس نہج تک بلوچستان کو پہنچانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا. انہوں نے اپنے عسکری ونگز، انہوں نے اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے ہی انڈر پال کے انہوں نے اپنے رکھیں، اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز، انہوں نے بظاہر تو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کا وہ لبادہ جنہوں نے اوڑھا، لیکن وہی لوگ پھر بھی یسوع آزاد کے جو جن کی مہاریں جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، وہی لوگ پھر بھی یسوع آزاد سے نکل کر پھر یہ فتنہ ہندوستان کی مختلف شکلیں انہوں نے اختیار کی. تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان ویسے بھی عالمی طاقتوں کا مرکز رہا ہے، ویسے بھی رہا ہے، یا ایک دو اور جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے بلوچستان کو ہتھیار بنا کر، بلوچیت کو، عصبیت کو، وہاں قوم پرستی کو ہتھیار بنا کر پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح جو کردار ان قوتوں نے ادا کیا ہے، ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے یہاں کے مین اسٹریم میڈیا کے کچھ ہمارے جو نادان لوگ ہیں کہ جو ان کرداروں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا کنفیوژن کریٹ ہوا ہے بلوچستان کا اور وفاق کے بیچ میں. تو انہوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اس پہ ہم خدشات بھی ہے اور اس کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ اس کنفیوژن کو دور کیا جائے. اچھا، تو ندیم بھائی ایک سوال جو کہ اس وقت سارے سننے والوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اس وقت اگر ہم جو بھی آپ سے بات کر رہے ہیں آج کے دن، تو اس وقت بلوچستان کے کیا حالات ہیں؟ اسپیشلی میں اگر آپ کے سامنے تھوڑا ایک منظرنامہ رکھ دوں تو یہ مہرنگ لانگو اور ان کا جو گینگ ہے وہ تو اب قید میں، اور جو یہ اختر مینگل وغیرہ ہیں یہ اور اچکزئی مل کر کچھ نہ کچھ فتنہ فساد کی کوشش میں مصروف ہیں. تو اس پوری سینیریو میں اس وقت بلوچستان میں لوگ کہاں پر کھڑے ہیں اور کیا کاروباری زندگی چل رہا ہے، معطل ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے جو اس وقت صورتحال ہے بلوچستان کی، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. ایک طرف دہشت گردوں کا، فتنہ ہندوستان کا کہ جو پراکسیز بنے ہوئے ہیں، کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں، اور پہلے جو ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ جی وہ اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بناتے ہیں، یا پنجاب کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ان کو نشانہ بناتے ہیں، وہ ایک عصبیت اور تعصب کی اینک سی چیزوں کو دیکھتے تھے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک ڈی ایس پی صاحب کی لاش انہوں نے گرائی ہے کہ جو بلوچ ہے. تو اگر میں وہ لسٹ آپ کو گنواؤں یا لسٹ وہ اگر میں آپ کو فراہم کروں کہ انہوں نے بلوچ، براوی،
جو اقوام سے تعلق رکھنے والے غیرت مند پاکستانی ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کا قتل عام کیا. تو اس پورے صورتحال کے پیچھے کوئی پس منظر تو ضرور ہوگا. تو اس پس منظر میں یہ جن 2-3 کرداروں کے آپ نے نام لکھے، انہوں نے بہت بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے. مثلاً میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ 2006 کی بات ہے، لشکر بلوچستان کے نام سے ایک لانگ مارچ اختر مینگل نے نکالا. اچھا، اس لانگ مارچ میں اسی لانگ مارچ کے لشکر بلوچستان کے نام سے وہ نکالا گیا تھا. اسی نام سے پھر انہوں نے ایک کالعدم تنظیم بنائی. گوادر میں، خزدار میں آن ریکارڈ ان کی تقریریں موجود ہے کہ جتنا ان پنجابیوں کو آپ مار سکتے ہو مارو، کوئی اگر پوچھے تو پھر آپ میرا نام لینا. تو یہ ان کی منافقت، یہ 10 سالہ 20 سالہ نہیں بلکہ 3-4 دہائیوں پر مبنی وہ جو ایک پس منظر ہے، جو نفرتوں کے جو بیج بوئے گئے، وہ جو عصبیت کے بیج بوئے گئے، وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی وہ اپنے اس رویے پہ قائم ہے. آج بھی وہ بجائے اپنا قبلہ درست کرنے کے وہ مختلف قوتوں کو ابھارتے ہیں، نفرتوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی چیزیں، کبھی محرومیوں کا راگ الاپتے ہیں، کبھی وہ الزامات لگانے کی کوششیں کرتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ محروم اور محکوم انہوں نے خود اپنے علاقوں کے اندر اپنے قبائل کو انہوں نے رکھا ہے. وڈ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اپنی ٹیم بھیجیں وڈ کی آپ صورتحال دیکھیں. 50 سال سے اقتدار پر یہ لوگ براجمان ہیں، لیکن وڈ میں آج بھی آپ کو ایک پرائمری لیول کا جو اسکول ہے وہ ایک عام کسی شہر کے پاکستان کے ایک عام، پاکستان کو چھوڑیں، بلوچستان کا جو کوئٹہ ہے نا، اس کے معیار پہ بھی کوئی اسکول پورا نہیں اترتا ہے وڈ کا. اسی طرح چکزئی صاحب کی جو آپ نے بات کی، آپ ذرا گلستان کی صورتحال دیکھیں. کئی سالوں تک تو انہوں نے خود اپنے آپس کے خانہ جنگی میں انہوں نے اپنے سینکڑوں افراد کو انہوں نے قتل کروائے، ضائع کروائے. تو یہ آج سے نہیں، یہ جو پوری اس وقت کی جو ابھی آپ نے جو صورتحال پہ بات کی نا، یہ جو اس وقت خراب صورتحال ہے، اس میں ان جیسے کرداروں کا ہاتھ ہے کہ جو ایک طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں نا، ان کا طریقہ واردات ہے. ایک طرف آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، راگ الاپتے ہیں کہ جی پاکستان میں آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، یہ اور وہ. دوسری طرف آپ ان کی منافقت دیکھیں جی کہ بیرون ملک ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بیٹے، ان کے دیگر فیملی ممبرز وہاں بیٹھ کے براہ راست راہ کے ساتھ منسلک، براہ راست وہ عالمی دہشت گرد قوتوں کے ساتھ منسلک، اور وہاں سے جو ہے نا ڈالر اور چیزیں بٹور کے بلوچستان میں عام بلوچ براوی کو وہ مروانے کے لیے، لڑنے کے لیے. اب میں ایک آپ سے تھوڑا سا ایک مشکل سوال کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میرے لیے بھی تھوڑا سا مشکل تھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب یہ BYC کے احتجاجوں کی وجہ سے بلوچستان میں حالات خراب تھے، تو ہماری آزاد ڈیجیٹل کی ٹیم نے کوشش کی کہ ہم بلوچستان اسمبلی کے ان MPA حضرات یا وزراء سے رابطہ کریں جو کہ اس پورے معاملے سے واقف ہیں، اور وہ آ کر یہاں پر بولیں. اور ہم نے دیکھا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو سے ہیں وہ میڈیا کا سامنا کرنے سے بھاگ گئے، کوئی بھی ماہرن کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اب تو چلیں ٹھیک ہے وہ گرفتار ہے، لیکن یہ ہمیں جو وہ لوگ وہاں پر جو مراد لے رہے ہیں، جو کہ ریاستی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ یہ BLA اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے سامنے بولنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے جو دہشت گردوں نے اور انہوں نے ماحول اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ وہ دکھانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید بلوچستان ان کے کنٹرول میں ہے، حالات ان کے کنٹرول میں ہے، ریاست کی کوئی رٹ نہیں ہے، پاکستانی وہاں آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، کوئی نکل نہیں سکتا، کوئی پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا. ایک تو یہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے. دوسری جو آپ نے وہاں کے ممبران کی بات کی، وہاں کے لوگوں کی بات کی، یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے اس بات کی. کچھ لوگ ہیں وہاں ایسے، بلکہ کچھ لوگوں کی بجائے لوگوں کی ایک اکثریت ہے سیاستدانوں کی بلوچستان کی، کہ جو چاہتے ہیں کہ ریاست ایک کنفیوژن میں رہے، اور وہ جان بوجھ کے ایک قسم کا انہوں نے دھند کریٹ کیا ہوا ہے کہ حالات کو وہ پرامن ہونے کی بجائے وہ چاہتے ہیں کہ حالات ایسے ہی خراب رہے، تاکہ وہ ان کی جو دکانداری ہے اور ان کا جو کاروبار ہے وہ ایک خوشامد طبقہ ہے کہ جو نہیں چاہتا بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات کی خرابی
ان کے اقتدار کا باعث بنتی ہے. حالات جتنے خراب رہیں گے اتنی زیادہ یہ مراعات ان کو ملیں گی, اتنی زیادہ جو ہے نا یہ لوگوں کی ترجمانی کرنے کا یا بلوچستان میں وہ ایک قسم کا وہ ایک ماحول بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ بلوچستان میں اور زیادہ پاکستانی غیرت مند لوگ موجود ہے میر شفیق الرحمان مہنگل کی صورت میں, کہ جو وڈ کے اندر موجود ہے, بلوچستان کے وہ جھالاوان کے علاقے کے اندر موجود ہے, اور اللہ کے فضل سے یہ فتنہ ہند کے دہشت گرد بھی اسے اچھی طرح جانتے ہیں, اور یہ جو دہشت گردوں کے جو سیاسی چہرے ہیں جو پارلیمان میں آ کر منافقت کرتے ہیں وہ بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ براجمان ہیں بلوچستان اسمبلی کے اندر, ایسے لوگ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جو ایک طرف فتنہ ہند کو صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو مجبور ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہماری مجبوری ہے, اور یہ دوسری طرف ریاست کو اور ریاستی جو ادارے ہیں ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو جا کر صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے تو گاڑی کی سوئچ بورڈ پہ پاکستان کا جھنڈا پڑا ہے اور یہ وہ ہے. تو یہ بھی ایک خرابی اور اس پورے جو ٹینشن ہے بلوچستان کے اندر, اس کی ایک بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. میں بلکہ ہماری جو آڈینس ہے میں آپ کے لیے بھی ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں ہم نے جو ایک چیز نوٹس کی, کوئی ایسا ہمیں صحافی نہیں ملا جو کہ بی ایل اے کے خلاف بول سکے. ابھی پچھلے کچھ دنوں میں میں دیکھا وہ ہمارے ایک بڑے اچھے صحافی ہیں اعزاز چودھری صاحب, وہ بھی بلوچستان میں گئے اور کہتے ہیں کہ میں جی بلوچستان پریس کلب میں صحافیوں سے بات چیت کروں گا کیونکہ پاکستان میں سب نہیں دکھایا جاتا. تو انہوں نے ندیم بھائی جب صحافیوں کا انٹرویو کیا تو میں حیران رہ گیا. میں نے پورا کوئی 1.5 گھنٹہ انٹرویو سنا اور ایک بھی دفعہ بی ایل اے کا انٹرویو کے بیچ میں کہیں ذکر نہیں تھا کہ فتنہ ہندوستان یا کوئی دہشت گرد تنظیم ہے. ویسے صحافیوں نے مسئلے بتائے کہ جی یہ سڑکیں نہیں ہیں, روڈ نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن جو دہشت گردی تھی وہ پورے اس ڈسکشن میں کہیں آئی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں کے صحافی کیوں نہیں بول رہے؟ اچھا انہوں نے جن چیزوں کی نشاندہی کی نا کہ سڑکیں نہیں ہیں, روڈ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, محرومیاں ہیں, حقوق نہیں ملیں, یہ نہیں ملے, یہ بات تو وہ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بات پھر نہیں کرتے ہیں کہ یہ کس کی وجہ سے نہیں ہے. اب دیکھیں, اگر وڈ میں اسکول نہیں ہے, گلستان میں اسکول نہیں ہے, اگر مستنگ میں, آواران میں, دیگر علاقوں میں اسکول یا ہسپتال نہیں ہے, تو اس کی ذمہ داری تو وفاق پہ عائد نہیں ہوتی ہے. وفاق تو آپ کو فنڈز دے رہی ہے. تو یہ جو بلوچستان کرپشن میں سب سے آگے ہے, اور کرپشن میں, بیڈ گورننس میں, ان چیزوں میں سب سے آگے ہے, اور ان میں جو بنیادی کردار جو لوگ ادا کر رہے ہیں, جو قومیت کا راگ الاپتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم نے 6 نکات دیے ہیں, کبھی کہتے ہیں سائل وسائل, کبھی کہتے ہیں حق کی خود ارادیت جو ہے نا ہمارا پامال ہو رہا ہے, اور یہ اور وہ رہا ہے. اچھا یہ اتنی وہ ایک منافقانہ طرز عمل ہے, وہ چاہے ہمارے میڈیا کے حوالے سے معذرت کے ساتھ یا ہمارے جو سیاسی طبقہ ہے, ہمارا سیاسی طبقے میں پھر بالخصوص یہ جو قوم پرستانہ سیاست جو بلوچستان کے اوپر براجمان ہے, تو یہ کبھی چیزوں کی نشاندہی نہیں کریں گے, لیکن کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ کس کی وجہ سے. اب میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں, جو محرومیاں ہیں وہ وہاں کے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہیں. وڈ میں اگر اسکول نہیں ہے تو اختر مینگل ذمہ دار ہے اس کا, گلستان میں نہیں ہے تو محمود اچکزئی ذمہ دار ہے اس کا, آواران اور دیگر علاقوں میں نہیں ہے تو ڈاکٹر مالک جواب دہ ہے, دیگر علاقوں میں نہیں ہے تو وہاں کے فیوڈلز وہ جو اقتدار میں آتے ہیں, اربوں جب آتے ہیں تو فقیر ہوتے ہیں, جب نکلتے ہیں تو وہ بادشاہوں والی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ کس کے پیسے ہیں, کس کا حق وہ کار ہے؟ تو یہ تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں, اس لیے خاص طور پہ یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں فتنہ ہند کے جتنے بھی, انہوں نے پھر ایک اتحاد بنایا ابھی براس کے نام سے نا کچھ عرصہ پہلے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے میرے خیال میں وہ BNM کے نام سے جی وہ کہتے ہیں وہ ایک مظاہرہ لندن میں کروایا تھا انہوں نے, کرائے کے لوگ بلائے تھے انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ, اصل میں بلوچ نیشنل موومنٹ نہیں ہے, یہ بھارتیہ نیشنل موومنٹ ہے. BNM کا مطلب یہ آپ لکھ لیں, یہ بھارتیہ نیشنل موومنٹ ہے کہ جو اوپر بیٹھی ہے, اور یہ جو نیچے جتنے لوگ ہیں, یہ چاہے BNP کی صورت میں, یہ آپ BYC کو, وہ ہمارے روایات کی منافی ہے کہ ہم خواتین بیچارے ان کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے, ان بیچاروں کو ویسے ڈمی کے طور پہ لے کر آئے ہیں سامنے, پیچھے جو وہ بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں کہ جو ان کو استعمال کر رہے ہیں, بات کرتے ہیں بلوچ روایات کی لیکن خود بلوچ روایات کی دجیاں اڑا رہے ہیں. آج تک ہم نے
اگر آپ کئی آپ دہائیوں کی یا کئی صدیوں کی آپ تاریخ بلوچ براہوی کی اٹھا کر دیکھیں، بلوچ براہوی نے کبھی خاتون کو بطور ڈال استعمال نہیں کیا. بالکل. تو یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں کہ اپنی گھٹیا سیاست کے لیے خواتین کو آگے لے کر آئے ہیں. تو یہ جو پوری صورتحال ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ اصل جو وجوہات ہے یہ انہی کرداروں کی وجہ سے ہے کہ یہ جو منافقانہ طرز عمل اور اس طرح کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے. اور اس میں ایک چیز کا میں اور اضافہ کرتا چلوں کہ انہی لوگوں نے پھر جو بیانیہ وہاں سب نے ملا کر ترتیب دے کے یہاں وفاق تک پہنچایا ہے، شاید اس وجہ سے بھی چیزیں جو 20 سال پہلے جن چیزوں کو ہونا چاہیے تھا، چیزیں اپنے ٹریک پہ آنے چاہیے تھے جن چیزوں کو، وہ آج دن تک نہیں آئے. انہی کرداروں کی وجہ سے، ان جیسے صحافیوں کی وجہ سے، ان جیسے سیاستدانوں کی وجہ سے کہ جو اصل زمینی حقائق یہاں نہیں لاتے اور خواہ مخواہ کا انہوں نے روایات، کلچر، یہ وہ، حالانکہ ہمارے اور پنجاب کی روایت میں اتنا بڑا کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ میں تو نہیں بھائی، جو پنجاب تھا تاریخی اعتبار سے بلوچستان کا حصہ رہا ہے. اگر ہم برے صغیر کی تاریخ میں جائیں، میر چاکر خان ادھر سائی وال میں دفن ہے. ایسا ہی ہے، بالکل، اس میں شک نہیں ہے. تو یہ جو خواہ مخواہ کا انہوں نے وہ ایک بہت بڑا وہ کریٹ کیا ہے نا، جی، تو اس وجہ سے وہ ایک جو کنفیوژن کی فضا انہوں نے قائم کی ہے، اس وجہ سے چیزیں شاید دہائیوں پہلے جن کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا جن چیزوں کو، وہ آج دن تک نہیں. اچھا ندیم بھائی، آخری سوال. آج کا ماشاءاللہ سے ہمارا بڑا اچھا انٹرویو ہوا، کافی چیزیں ہماری کلیئر بھی ہو گئیں، لیکن اب یہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان نے باقاعدہ ایک لڑائی کا آغاز کر دیا اور ان کو ایک واضح الفاظ میں ہماری اسٹیٹ نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر اب پاکستان میں دہشت گردی ہوگی تو ہم کابل اور قندھار میں تمہیں جواب دیں گے، اس سے پہلے ہم نے نہیں رکنا. تو آپ اس پورے معاملے کو، یہ جو بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھی افغانستان سے کمک مل رہی تھی، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بلوچستان کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی. شاید ہمارے وہاں لوگ سوچ بھی نہ سک رہے ہو یہ کہ اس طرح کی کوئی صورتحال بنے گی، لیکن یہ بہت زیادہ حوصلہ افزا بات ہے. دیکھیں، کوئی اگر ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا، کوئی اگر ہمیں دشمنوں کی نظر سے دیکھے گا، میلی آنکھ سے دیکھے گا، اور ہمارے قاتلوں کو کہ جو نہتے معصوموں کو، اب پچھلے سال جو 26 اگست کو واقعات جو ہوئے بلوچستان کی شاہراہوں پہ، جس بے دردی کے ساتھ مسافروں کو ID کارڈز دیکھ کر قتل کیا گیا، جس بے دردی سے ان کو بسوں سے، باقی دیگر گاڑیوں سے اتار کر ان کو قتل عام جس طرح کیا گیا، وہی قاتل اگر افغانستان کی دارالحکومت میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو افغانستان کو اس پہ کیا نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیوں آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ہمارے خلاف؟ کیوں آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے؟ اچھا، روکنا دور کی بات، ایک ہوتا ہے کہ نادانستہ طور پہ یا میرے علم میں نہیں ہے کچھ ہو رہا ہے. ایک دانستہ طور پہ آپ ان کو پناہ گاہیں فراہم کر رہے ہیں اور وہ محفوظ پناہ گاہیں ان کو فراہم کر رہے ہیں اور پوری ان کو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کریں، خودکش دھماکے کروائیں، دیگر معاملات وہ کروائیں. ابھی کوئٹہ میں کچھ دن پہلے وہ FC ہیڈ کوارٹر پہ خودکش حملہ ہوا، سارے افغانی تھے. تو یہ جو ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا، یہ اس پہ ہم بہت زیادہ، یہ حوصلہ افزا بات ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے، بالخصوص جو بلوچستان میں پاکستانیت کا علم جنہوں نے بلند رکھا ہے ان کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا بات ہے. اور ہم فخر کرتے ہیں اپنے افواج پہ کہ جنہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی، نہ ہندوستان کی اور نہ یہ جو نمک حرام ہمارے قریبی ہمارے ہمسائے ہیں. جی، ویسے تو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن ان میں جو طبقہ ایک ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مسلسل دشمنی پہ اتر آیا ہے، نفرتوں پہ اتر آیا ہے، تو اس کو تو اس کی زبان میں جواب دینا انتہائی ناگزیر تھا. بہت پہلے دینا چاہیے تھا. دیر آیت درست آیت، لیکن اب انشاءاللہ اگر ان میں کوئی عقل اور سمجھ تھی تو اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اچھا ندیم بھائی، ایک سوال آخری، ایک اور بھی رہتا ہے. ابھی پچھلے سوال کو ہم آخری سوال کہہ رہے تھے. جس طریقے سے پاکستانی ریاست اب جا رہی ہے یہ دہشت گردوں کے پیچھے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے اس کے خلاف بھی کارروائی بہت تیز ہو چکی ہے، اور اسی طرح یہ فتنہ الہندوستان جس نے بلوچستان میں بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات کیے، ان کے خلاف بھی آپریشن اب پہلے کی نسبت تیز ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنے عرصے میں اس انسرجنسی کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ اس بات پہ میں شکر ادا کرتا ہوں
ایک چیز میں ایک گلا سمجھے اس کو، جو بھی آپ سمجھے اس کو، 10 سال 15 سال پہلے ہمارے لوگ چیخ رہے تھے، میر شفیق الرحمان مینگل، ہمارے گروپ، ہماری جو تحریک ہے، 300 سے زائد ہمارے شہداء ہیں اس ملک کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ابھی میر صاحب کے بڑے بھائی میر عطا الرحمان شہید ہوئے، جی فتنہ ہندوستان کے ہاتھوں شہید ہوئے. بڑے جرنیل آدمی تھے، بہادر آدمی تھے. انہوں نے آخری دم تک وہ نو سرنڈر کی پالیسی پہ رہا، آخری دم تک، اور آخری گولی تک وہ لڑتا رہا. وہ جو حملہ ہوا چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا. تو یہ ان تمام تر قربانیوں کے بعد ابھی جو کلیئر ویژن وفاق کی طرف سے، یا میں بالخصوص نام لوں ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی طرف سے جو کلیئر ویژن کیا ہے دہشت گردوں کے خلاف، یہ انتہائی حوصلہ افزا بات ہے ہمارے لیے کہ کم از کم وہ جو گلہ میں کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ جب ہم 2009-10 ان دنوں میں جب میر شفیق الرحمان مینگل اور ہمارے لوگ جب کہتے تھے کہ بھائی یہ ہندوستانی پراکسیز ہیں، یہ باہر کے طاقتیں، عالمی شیطانی طاقتیں ان کو چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو پتہ کیا جواب ملتا تھا؟ یا یہاں سے یا وہاں سے، جہاں سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کی آپس کی کوئی ذاتی دشمنی ہے اور یہ پتہ نہیں قبائلی یہ لوگ تو ناراض ہیں. اتنا بڑا جو ہے نا وہ الزام ان پہ لگاتے ہیں. یہ بیچارے ناراض بلوچ ہیں، محرومیوں کا شکار ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، باقی معاملات نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، تو بیچارے کہاں جائیں؟ اس لیے یہ ناراض ہو کے پہاڑوں کا انہوں نے رخ کیا ہے. تو ہم ابھی اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم اس وقت جو ریاست پاکستان کا ویژن ہے بالکل کلیئر ہے الحمدللہ. اور 2-4 کی طرح انہوں نے بالکل ان کو پراکسیز قرار دیا، اور یہ تو ابھی پوری دنیا کے سامنے یہ بات آیا ہو گئی کہ یہ کس کی ایما پہ چل رہے ہیں، کس کے کہنے پہ یا آمنا اور صدقنا کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز کلیئر ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزوں میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوئی ہیں الحمدللہ، ٹھیک چل رہی ہیں، ٹھیک ٹھاک آپریشنز ہو رہے ہیں. آپریشن تو نہیں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہماری فوج خود کو وہاں کپائے اور آپریشن کرے. یہ تو گلی محلوں میں ادھر ادھر وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں اور واپس جو ہے نا کونوں قدروں میں جا کر گھس جاتے ہیں، اور وہ جو ویڈیو کلپس ہیں نا وہ پھر اپنے وہ آقا کو اپنے ادھر بھیجتے ہیں اور پھر وہاں سے شیئر کیے جی اپنے روحانی باپ ہندوستان کو بیچتے ہیں وہ شاباشی لینے کے لیے. تو الحمدللہ ویژن کلیئر ہے پاکستان کا، پاکستان کی آرمی کا، اور وہاں کے جو غیرت مند پاکستانی ہے وہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہے میر شفیق الرحمان مینگل کی صورت میں ہمارے دیگر جو شہداء ہیں ان کا خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. جب تک ہم موجود ہیں انشاءاللہ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا اور قائم انشاءاللہ رہے گا. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. ہم ندیم الرحمان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، اور ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بلوچستان میں وہ سیاستدان جو کہ کھل کر دہشت گردوں کے خلاف بولتے ہیں وہ ان دہشت گردوں کے ہاٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، جن میں جیسے انہوں نے ابھی بھی بتایا میر عطا الرحمان مینگل صاحب کی شہادت کا کہ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں ان کی شہادت کو، تو وہ پاکستان کے لیے کھڑے تھے. میر شفیق مینگل صاحب کے اوپر بہت سے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. پھر سراج رئیسانی کو کس طریقے سے انہوں نے شہید کیا. ابھی ہمارے بھائی جو میر ندیم الرحمان بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹارگیٹ پہ ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوف کے بت توڑے ہیں اور واقعتاً عوام کی ترجمانی کی ہے. اور یہ لوگ اسمبلیوں میں موجود نہیں جو کہ سرکار سے مرات لینے اور پھر بھی خاموش بیٹھے ہیں اور دونوں جانب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک واضح ڈائریکشن ہے اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہم اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اگر آپ کو آج کا شو پسند آئے تو اس کو لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.